قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذکر چل رہا ہے یہاں پر جب فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پیش ہوئے, دو فرشتے آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے اس پیچھے بتایا گیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے فوراً ان کا جو ہے ان کے کھانے کا اہتمام کیا, مطلب ان کے کھانے کا اہتمام کیا, بچڑا ذبح کیا اور کھانا پیش کیا. جب انہوں نے کھانا نہیں کھایا تو اب ابراہیم علیہ السلام کو کچھ خوف پیدا ہوا کہ میں ان کی خاطر توجہ کر رہا ہوں لیکن یہ کھانے کی طرف دیکھ بھی رہے ہیں تو یہ کیا معاملہ ہے. تو اس پر جب انہوں نے کہا کہ مجھے تم سے خوف آ رہا ہے کہ کیا معاملہ ہے تو وہ بولے کہ تو یہاں سے صورت یہ 27 پارے کا آغاز ہو رہا ہے. انہوں نے بولا ابراہیم علیہ السلام سے کہ تم جو ہے تو یہاں سے صورت یہ 27 پارے کا آغاز ہو رہا ہے. انہوں نے بولا ابراہیم علیہ السلام سے کہ تم جو ہے جو حد سے بڑھ جانے والے ہیں اور تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کر دیے گئے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نشانی دن پہ لگا دی ہے کہ ان پر عذاب آنا چاہیے, تو ہمیں وہاں بھیجا گیا ہے جہاں پر کہ ان پر عذاب آنا چاہیے, ان کا عذاب کا ٹائم آ چکا ہے. تو پھر ان کو بولا, ان فرشتوں نے بتایا کہ ہم جو ہے قوم لوط کی طرف جا رہے ہیں. قوم لوط کے لوگ جو ہے بہت گمراہ ہو چکے ہیں, اوبیسلی بد فعلی بہت زیادہ ملوث تھے لوگ, مردوں سے تعلق تھا تو بہت زیادہ بد فعلی ان میں عام ہو چکی تھی. تو جب عذاب اللہ کا ان پر آیا تو اس کا ذکر ہو رہا ہے. تو فرشتوں نے بولا کہ ہم قوم لوط کی طرف جائیں گے اور وہاں پر جو مسلمان ہو چکے ہیں لوط علیہ السلام اور جو ان کے ساتھ جو مسلمان ہو چکے ہیں ان کو بچا لیں گے اور باقیوں کو ہم برباد کر دیں گے, تباہ کر دیں گے. اور عذاب کیسے بھیجا اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش کی, گویا کہ پتھر ان لوگوں کو جا کے لگے اور حدیث میں آتا ہے کہ ان پتھروں پر ان لوگوں کے نام تک لکھے ہوئے تھے کہ پتھر کس کو لگنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا اس بات فعلی کرنے والے عمل کو, جو کہ جو اکرم کہتے ہیں کہ یہ ہوموسیکشولیٹی میں مبتلا ہو چکے تھے. تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آیا اور وہ سب کے سب نیست و نابود ہو گئے, برباد ہو گئے. تو آگے سنتے ہیں کیا اللہ فرما رہے ہیں. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. تو اللہ تعالیٰ پچھلی قوموں کا ذکر کر رہے ہیں. پہلے لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر آیا ہے اس پارے کے شروع میں. اس کے قوم لوط کو جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب میں نے تباہ و برباد کر دیا, ان کو پتھروں کی بارش کی اور ان کو نیست و نابود کر دیا, اور جو لوگ وہاں پہ نیک کار تھے ان کو بے شک ہم نے بچا لیا. لوط علیہ السلام کو بچا لیا اور اس کے پیروکاروں کو جو نیک تھے, مسلمان ہو چکے تھے, ان کو ہم نے عذاب سے بچا لیا. پھر اللہ تعالیٰ آگے ذکر کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو, کہ موسیٰ علیہ السلام کو کیسے میں نے فرعون کی طرف بھیجا جو کہ بڑا سرکش تھا, اور اس کو موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دے کے بھیجے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے تھے. پہلا معجزہ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا, اللہ تعالیٰ نے ان کو عصا دی تھی, جو اسٹک تھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس, اللہ تعالیٰ نے اس اسٹک میں پاور دے دی تھی کہ وہ جب نیچے رکھتے تھے اللہ کے حکم سے وہ سانپ بن جاتا تھا. تو وہ سانپ بن جاتا تھا تو لوگ اسے گھبرا جاتے تھے. تو یہ معجزہ تھا, اور جب چاہتے تھے اس کو واپس لے کے اللہ کرم سے واپس لاٹھی بنا لیتے تھے. تو وہ لاٹھی جو ہے ایک خوفناک سانپ بن جاتا تھا. پھر تعالیٰ نے معجزہ دیا تھا کہ وہ بغل میں ہاتھ رکھتے تھے اور جب نکالتے تھے ہاتھ بالکل ان کا وائٹ روشنی اس میں آتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے تھے موسیٰ علیہ السلام کو تاکہ یہ ان لوگوں کو دکھائیں, جو شک میں ہے کہ میں اللہ کی طرف سے ہیں وہ شک کریں. تو یہ معجزات دکھاؤ کہ اللہ نے مجھے یہ خاص معجزہ دیا ہے جو اوبویسلی صرف اللہ کی ذات ہی کرنے والی ہے, تو اس کی وجہ سے میں کر رہا ہوں. تو جب انہوں نے معجزے دکھائے فرعون کو اور اس کے لوگوں کو تو انہوں نے جھٹلایا. پتہ کہتے ہیں پھر ہم نے تو اس نے اپنی جماعت کے گورنمنٹ پر منہ موڑ لیا اور کہنے لگا یہ جادوگر ہے. کہ فرعون بولا کہ یہ جو معجزے دکھا رہا ہے یہ محض جادو ہے, یہ جادوگر ہے اور یہ چاہتا ہے کہ ہم پر یہ
حاوی ہو جائے، چاہتا ہے کہ ہم اس کے تابع ہو جائیں. یہ کوئی معجزہ نہیں ہے، خدا کی طرف سے نہیں ہے، یہ صرف ایک جادوگر ہے. تو ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور ان کو دریا میں پھینک دیا، اور وہ کام ہی قابل ملامت اور وہ ملامت کرتا رہا. پھر تو کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی ان پر اثر نہیں ہوا، تبلیغ کا وقت موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کا کوئی اثر نہیں رہا، بہت ساری آزمائشیں فرعون پر اور لوگوں پر آئی. اور جب بری آزمائش آتی تو وہ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اپنے رب سے دعا کرو، اگر یہ عذاب ٹل گیا تو ہم مسلمان ہو جائیں گے. تو اللہ جب موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، عذاب ٹل جاتا، تو پھر اپنی سرکشی میں رب سے دعا کرو، اگر یہ عذاب ٹل گیا تو ہم مسلمان ہو جائیں گے. تو اللہ جب موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، عذاب ٹل جاتا، تو پھر اپنی سرکشی میں لگے رہتے اور اپنی گمراہی میں رہتے اور اس بات سے انکار کرتے کہ ہم نے جو ہے پہلے وعدہ کیا تھا کہ ہم کریں گے. تو بہت سارے موقع دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا. اور عذاب کیسے آیا؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بولا کہ اپنے قوم کو لے کر جو وہاں پہ جن پر فرعون ظلم کرتا ہے، ان کو لے کر راتوں رات اس شہر سے نکل جاؤ. جب شہر سے نکلے تو رستے میں دریا آیا، نیل جو ریور نیل ہے وہ آیا. تو جب وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ نے بولا کہ اپنی جو لاٹھی ہے اس کو مارو پانی کے اندر. تو پانی کے اندر لاٹھی ماری تو دریا دونوں طرف رک گیا، گویا کہ ایک بہت بڑی پانی اس طرف بھی ہے اس طرف بھی ہے اور درمیان خشک ہو گیا. تو خشکی کا راستہ آ گیا اور انہوں نے بولا کہ تم اپنی قوم کو یہاں سے لے کے نکل جاؤ. تو 80,000 روایت میں آتے ہیں 80,000 لوگ یا 1,00,000 لوگ اس میں سے گزرے اور گزر کر دوسرے پار چلے گئے. جب فرعون پیچھے آیا اپنے لشکر کے ساتھ گھوڑوں پر تو اس نے دیکھا کہ راستہ بنا ہوا ہے، تو اس نے بولا کہ ہم بھی اسی راستے سے جائیں گے. جب وہ راستے سے گیا، سینٹر میں پہنچا تو اللہ کے حکم سے پانی دونوں طرف پھر جاری ہو گیا اور سب غرق ہو گئے، برباد ہو گئے، پانی میں ڈوب گئے. تو اس بات کا اللہ ذکر کر رہے ہیں کہ پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا اور دریا میں پھینک دیا اور وہ ملامت کرتے رہ گئے. اور اس کے بعد اس قوم کے بعد عاد کی قوم کے حال اللہ بیان فرما رہے ہیں. اور عاد کی قوم کے حال میں بھی نشانی ہے جب ہم نے اس پر نامبارک ہوا چلائی، کہ جب ہم نے عذاب والی ہوا چلائی. قوم عاد اس کے بعد آئی اور انہوں نے بھی سرکشی کی. جب اللہ کے رسول پیغمبر کی بات نہ مانی تو ان پر بھی عذاب آیا. اور وہ جس چیز پر چلتی رہی اس کو ریزہ کیے بغیر نہ چھوڑیے، کہ وہ ہوا جہاں جہاں گئی بربادی کرتی رہی، ہر چیز کو ریزہ کرتی رہی، گویا کہ وہ ایک عذاب والی ہوا تھی جس میں بربادی ہی بربادی تھی. اور پھر فرما رہے ہیں اور قوم سمود کے حال میں نشانی ہے جب ان سے کہا گیا کہ ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو. قوم سمود کے پاس پیغمبر بھیجا حضرت صالح، اور قوم سمود نے بھی اوبیسلی جھٹلایا، سارے کو جھٹلایا اور معجزہ مانگا. جب معجزہ پیش کر دیا گیا، اونٹنی کا معجزہ مانگا کہ اونٹنی فلاں پہاڑ میں سے آئے، اور خالی اونٹنی نہ آئے بلکہ اونٹنی حاملہ بھی ہو اور آگے بچہ بھی دے. تو اللہ کے کہنے پر جب اللہ سے درخواست کی تو معجزہ ہو گیا، پہاڑ میں سے اونٹنی آ گئی لوگوں کے پاس اور اونٹنی نے آ کے بچہ بھی دے دیا. اس کے باوجود انہوں نے جھٹلایا اور اونٹنی کو مار دیا. تو پھر اللہ کا حکم آیا کہ ان کو بول دو کچھ دن کا فائدہ اٹھا دیں، اس کے بعد تم پر عذاب یقینی ہے. تو اس کو ہمیں سمود کا بھی حالت اللہ تعالیٰ یہاں پہ مختصر سا بیان کر رہے ہیں. تو آگے سنتے ہیں. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. تو اللہ تعالیٰ مختلف قوموں کا حال بیان کر رہے ہیں کیسے کیسے وہاں پر عذاب آیا. قوم عاد کا قصہ بیان کیا ہے، سمود کا قصہ بیان کیا ہے. پتہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہم نے کس طرح کے عذاب دیے، مختلف قوموں کو مختلف عذاب دیا. لوط علیہ السلام کی قوم پر پتھروں کی بارش کی گئی، فرعون کی قوم پر ان کو دریا میں ڈبا دیا گیا. اس طرح عاد کی قوم پر
تیز ہوا آئی، بادل آیا جس نے بربادی کر دی، وہ بربادی کی بارش تھی. اور اسی طرح پھر قومیں جو اور قوموں کا ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو پھر وہ نہ اٹھنے کی طاقت رکھتے تھے، نہ مقابلہ ہی کر سکے. یہ سب قوموں جب ان پر عذاب آیا تو وہ اوبیسلی کسی پر بجلی کی کڑک آئی، جو عذاب ان پر آیا اس عذاب کے بعد ان کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں تھا کہ اس سے بچ جاتے. نہ ان کے معبود جن کو یہ خدا بنا بیٹھے تھے وہ ان کے کسی کام آئے، اور نہ ہی ان کے جو ان کے علاقے کے بڑے لوگ تھے جن کے کہنے پر یہ لوگ ایمان نہ لائے، نہ وہ کوئی ان کے کام آئے سکے، کوئی بچا نہ پایا. اور اس سے پہلے ان قوموں سے پہلے کا ذکر کر جا رہے ہیں، اس سے پہلے ہم نے نوح کی قوم کو ہلاک کر چکے تھے، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے. تو ان قوموں سے پہلے نوح علیہ السلام کا ذکر بھی آ چکا ہے، اور ان سے پہلے نوح علیہ السلام جنہوں نے 1000 سال تک تبلیغ کی. روایت میں آتا ہے، قرآن میں بھی کہتے ہیں کہ 950 سال انہوں نے تبلیغ کی لوگوں نے روح گردانی کی، ان کی بات نہ مانی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی عذاب دیا. قوم نوح کو جو عذاب آیا تھا وہ بڑا مختلف تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا ہی تباہ کر دی تھی. آسمان کو بولا کہ برسو پانی برساؤ، زمین کو بولا پانی اگل دو، تو گویا پوری دنیا ایک سمندر بن گئی. اور جو لوگ کشتی میں سوار تھے جو نوح علیہ السلام نے بنائی تھی، وہ کشتی بھی ایسی تھی کہ پوری سب مرین ٹائپ بن گئی. جو اس پہ سوار تھے وہ بچ گئے، اس کے علاوہ سب کے سب غرق ہو گئے، پوری دنیا تباہ ہو گئی، پانی ہی پانی رہا. اور روایت میں آتا ہے کہ یہ لوگ 40 دن اس سب مرین کشتی میں رہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کو ایک خوش جگہ پہ پہنچایا جس سے وہ نکلے، اور دوبارہ دنیا کے لوگوں کی حرکت دوبارہ سے وجود میں آئی. تو اللہ ہمارے اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کو ہم نے دردناک عذاب دیا، جن کے قصے ان کو بتائے گئے بعد میں رسولوں کے ذریعے، لیکن ان لوگوں نے اس کو بھی انکار کیا تو اس وجہ سے ان پر بھی عذاب آیا. پھر اللہ فرماتے ہیں، اور آسمانوں کو ہم نے ہی ہاتھوں سے بنایا، اور ہم کو سب مقدور ہے. اور زمین کو ہم نے بچایا تو دیکھو کیا خوب بچانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ان قوموں کو عذاب کے بعد اپنی بڑی کارنامے بتا رہے ہیں، اپنی بڑی چیزیں جو بنائی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آسمان کو میں نے ہی بنایا ہے، اور دیکھو کہ کیسا ہی زبردست بنایا ہے، اور میں ہی بنانے والا ہوں. اور زمین کو میں نے بچھایا، زمین کو تمہارے لیے میں نے فرش بچھایا، اور کیا خوب بچانے والا ہے. کہ اللہ تعالیٰ کہہ جا رہے ہیں کہ تمہیں زندگی گزارنے کے لیے کیا درکار ہے. زندگی گزارنے کے لیے انسان کو ایک چھت درکار ہے، اور گھر درکار ہے، رہنے کی جگہ درکار ہے، اور اوپر چھت درکار ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے میں نے تم پر آسمان بنایا جو کہ تمہارے لیے چھت کا کام دیتی ہے، اور زمین بچائی جس پہ تم سوتے ہو. تمہاری زندگی کو ہے، تمہاری زندگی گزارنے کی بیسک نیڈ تمہیں دی ہے، اور اس کے باوجود تم روح گردانی کرتے ہو. پھر اللہ فرماتے ہیں، اور ہر چیز کی ہم نے 2 قسمیں بنائی تاکہ تم نصیحت پکڑو. ہر چیز کی 2 قسمیں بنائی. اللہ تعالیٰ نے ایک میل بنایا، ایک فیمیل بنایا، ایک نر مادہ. ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے سنگولر پلورل، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے 2 قسمیں بنائی ہیں تاکہ نصیحت پکڑ سکے، تاکہ ہر چیز کا ایک جوڑ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن بار بار کہتے ہیں ہر چیز کو ہم نے جوڑا پیدا کیا ہے تاکہ تم زندگی خوشگوار طریقے سے گزار سکو اور سمجھ سکو اللہ کی نشانیوں کو. Let's continue. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما. تو اللہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے اور خدا کے ساتھ کسی کو معبود نہ بناؤ. اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے اور تم لوگوں کو سیدھا راستہ بتایا تاکہ تم سیدھے راستے پر آ سکو، ایمان لے آ سکو، مسلمان ہو سکو اور مسلمان بن کر مر سکو تاکہ تمہیں اجر مل سکے، تم عذاب سے بچ سکو. پھر آپ فرماتے ہیں اور خدا کے ساتھ کسی کو معبود نہ بناؤ اور اس کی طرف سے تم کو صحیح راستہ بتانے والا ہوں. کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں یہ سب نشانیاں دے کر، سب باتیں دے کر سمجھانا چاہتا ہوں کہ میں ہی واحد تمہارا خدا ہوں، میرے علاوہ کسی اور کو معبود نہ بناؤ اور تم میرے ہی راستے پہ چلو، کہ یہی سیدھا راستہ ہے. کون سا راستہ؟ جو نبیوں نے جو نبیوں نے اللہ کی طرف سے لوگوں کو
بتایا ہے، جو تبلیغ کی گئی ہے، جو یہ قرآن بتاتا ہے، یہی اللہ کہتے ہیں یہی سیدھا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مختلف قوموں کے قصے بیان فرماتے ہیں اس قرآن میں، بتاتے ہیں ان قوموں پر کیسے کیسے عذاب آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے نیک لوگوں کی بات کرتے ہیں، اپنے رسولوں کی، نبیوں کی، جنہوں نے نیک بات کام کی تبلیغ کی، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کی، لوگوں کے ساتھ نیکی کی، لوگوں کو جہنم سے بچانے کی جدوجہد کی کوشش پوری زندگی غرق کر دی، اور کیسے وہ اللہ کہتے ہیں کیسے میں ان کے لیے انعام لکھ رکھا ہے، جنتیں ان کے لیے مخصوص کر رکھی ہیں۔ تو وہی راستہ ہے سیدھا، تم انہی کے راستوں پہ چلو، انہی کے راستوں پہ چلو گے تو یقیناً تم کامیاب ہوگے۔ پھر فرماتے ہیں اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کے پاس جو پیغمبر آتا وہ اس کو جادوگر یا دیوانہ کہتے ہیں، یعنی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جو پیغمبر آئے ہیں پچھلی قوموں کے پاس آئے ہیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے رسول آئے ہیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگوں نے ایسے ہی الزام لگایا کہ یہ جادوگر ہے، یہ خود سے گڑھ رکھی ہے، یہ خود سے قرآن لے آیا ہے، خود سے لکھ رکھا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی لوگ ایسے الزام لگا چکے ہیں۔ فرماتے ہیں کیا یہ ایک دوسرے کو اسی طرح کی وصیحت کرتے آئے ہیں، بلکہ یہ شریر لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک گمان پیش کر رہے ہیں کہ کیا ان لوگوں نے ایسی ہی نصیحت پاس کی ہے، اپنے آنے والی قوموں کو ایسا ہی کہا ہے کہ ہم نے بھی جادوگر کہا ہے پیغمبروں کو، تم بھی ایسے ہی کرو، جن غلط راستے پہ ہم چلتے رہے ہیں تم بھی انہی غلط راستے پہ چلتے رہو۔ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں قوموں سے تو ان سے اعراض کرو، تم کو ہماری طرف سے ملامت نہ ہوگی۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم ان سے اعراض کرو۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ایسے کر رہے ہیں ان سے روگردانی کریں، ان کی طرف منہ پھیر لیں، آپ کا کام حق پہنچانا ہے، آپ حق پہنچا دیں اور پریشان نہ ہو، آپ کو اس سے کوئی ملامت نہیں ہوگی۔ مطلب کہ آپ کو یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہ لائے، آپ سے بس یہی پوچھا جائے گا آپ نے اپنی کوشش کی ہے کہ نہیں کی، کیونکہ رزلٹ کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اپنی چیزوں بتانے کے بعد کہتے ہیں کہ انہوں نے روگردانی کی اور طرف فرمانے کی، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری بات کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بڑی نشانی دینے کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو بتا دیا ہے پچھلی قوموں کا حال بھی، اگلی قوموں کا حال بھی بتا دیا ہے، اور کیا ان کے ساتھ انجام ہوگا، اور سیدھا راستہ بتا دیا ہے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، اس پہ چلو گے تو کیا انعام ہے، غلط راستے پہ چلو گے تو کیا سزائیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ سیدھا سے آرڈر دے دے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ میری بات کریں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے دنیا کی تمام چیزیں انسان کے لیے تخلیق میں دی ہے، لیکن انسان کو اس لیے تخلیق کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اپنی دنیا، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آسمان کو میں نے بنایا، زمین کو میں نے بنایا، یہ سب چیزیں حضرت انسان کے لیے بنایا، پھر اس کو بتایا سیدھا راستہ کیا ہے، غلط راستہ کیا ہے۔ پھر تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ میری بات کریں، یعنی کہ تخلیق اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جن اور انسان کو میں نے پیدا کیا اور اختیار دیا کہ اپنی مرضی سے جو کرنا چاہیں کریں۔ دنیا میں جو برائی ہو رہی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، وہ اللہ کی رضا سے نہیں ہو رہی، اللہ نہیں چاہتے یہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اجازت دے رکھی ہے کہ تم جو برا کام کرنا چاہو تو کرو، اچھا کام کرنا چاہو تو کرو، اس کی سزا ہوگی، جزا ہوگی، لیکن تمہارا مقصد یہ ہے کہ تم میری ہی بات کرو، میرے بتائے ہوئے راستے پہ چلو۔ پھر اس کو فرماتے ہیں میں ان سے طلب رزق نہیں اور نہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے کھانا کھلائیں۔ پتہ کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں سے جن کو میں سب کچھ دے رہا ہوں، میں نے ان کے لیے سب کچھ بنا دیا ہے، ان کو سیدھا راستہ بتا دیا، غلط راستہ بتا دیا، میں ان سے ریٹرن میں کوئی رزق نہیں مانگتا، یعنی کہ میں ان سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہا، بلکہ میں ان کو رزق دینے والا ہوں کہ میں نہیں چاہتا کہ مجھے کھانا کھلائیں یا میرے ساتھ ایسا کچھ ہے، میں تو الٹا ان کو رزق دیتا ہوں۔ میری تو ڈیمانڈ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے شکر گزار بنے، میری عبادت کریں۔ خدا ہی تو رزق دینے والا زور آور اور مضبوط ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ میں ہی ان کو رزق دینے والا ہوں اور میں ہی وہ طاقت رکھتا ہوں۔ اس کے باوجود یہ لوگ جو ہے بتوں سے مانگتے ہیں اور طرح طرح کے خدا بنا رکھے ہیں، ان سے آگے بھیک مانگتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، اور یہ بھول بیٹھے ہیں کہ تحریک کرنے والا کون ہے۔ کچھ شک نہیں کہ ان ظالموں کے لیے بھی خدا کی نوبت مقرر ہے، جس طرح ان کے ساتھیوں کی نوبت تھی تو ان کو
مجھ سے عذاب جلدی نہیں طلب کرنا چاہیے. یعنی کہ ان لوگوں نے جنہوں نے جھٹلایا نبیوں کو، ایونچولی وہ تنگ آ کے انہوں نے یہی بولا کہ جو نبیوں کو جو جھٹلایا گیا تو ایونچولی انہوں نے یہی بولا کہ تم وہ جھٹلاؤ گے تو جہنم تمہارا مقدر ہے، آگ تمہارا مقدر ہے، تم ابھی سے بات مان لو تاکہ تم عذاب سے بچ سکو. دنیا میں بھی تمہارے پر بڑا ٹائم آ سکتا ہے اور آگ میں عذاب پکا ہے جہنم کا. تو انہوں نے چیلنج کیا نبیوں کو کہ اگر آپ سچے ہو تو عذاب لے آؤ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے لیے خود عذاب مانگا، اپنے لیے خود عذاب میں جلدی کی جو کہ انہوں نے نہیں کرنی چاہیے تھی. فرماتے ہیں جس دن کا ان کافروں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس سے ان کے لیے خرابی ہے. یعنی کہ جو ان سے جس دن کا وعدہ کیا جا رہا ہے کہ جہنم کا، جو قیامت کے دن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے کہ قیامت آئے گی، اس دن حساب کتاب ہوں گے تو اسے پوچھا جائے گا، تو وہ دن ان کے لیے اور زیادہ خرابی کا دن ہے، اور زیادہ خطرے کا دن ہے. یعنی کہ اس دن ان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے، عذاب ہی عذاب ہے. تو یہ کیوں اس دن کی جلدی کرتے ہیں، کیوں اس دن کی فرمائش پیش کر رہے ہیں؟ فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. تو ایسا کہہ رہے ہیں کہ جو پچھلی صورت ختم ہو رہی ہے، کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے جھٹلایا اور عذاب کی جلدی کرتے ہیں، حالانکہ عذاب جو ہے ان کے لیے بربادی ہے اور آخرت کے دن اور زیادہ بربادی ہے ان کے لیے. تو اس کے بعد صورت طور شروع ہو رہی ہے، اس کو لیتے ہیں، سنتے ہیں، اس کے بعد بات کریں گے. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع تو سورت کا نام ہے سورت طور. یہ وہی کوئی طور ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جہاں بلایا گیا، اللہ کی وحی دی گئی اور پھر اللہ کے کمانڈمنٹس وہاں پہ دی گئی. تو اللہ تعالیٰ شروع میں ہی قسم کھا رہے ہیں کچھ بڑی بات کرنے سے پہلے. اللہ کہہ رہے ہیں قسم ہے کوہ طور کی. تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس چیز کی قسم کھاتے ہیں، انسان بھی ہمیشہ اس چیز کی قسم کھاتا ہے جو اس کو پیاری ہوتی ہے، جس کو وہ عزت کرتا ہے، جس کے رسپیکٹ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی اچھی چیزوں کی قسم کھا رہے ہیں. پھر سے اسٹارٹ میں کہہ رہے ہیں مجھے قسم ہے کوہ طور کی، یعنی کہ اس وادی کی جہاں موسیٰ علیہ السلام، اور موسیٰ علیہ السلام کون؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کلیم اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان سے بات کی. اللہ تعالیٰ نے کسی اور پیغمبر سے بات نہیں کی لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کی. جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی تو اللہ تعالیٰ کو اوبیسلی موسیٰ علیہ السلام بہت لاڈلے ہیں، لاڈلے نبی کہتے ہیں ان کو. تو اور ان کو جب کوہ طور بلایا تو اوبیسلی کوہ طور کی ویلیو بڑھ گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لاڈلے نبی کو بلایا. تو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ قسم کہی کہ کوہ طور کی قسم اور کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے. کون سی کتاب؟ قرآن. اور اللہ تعالیٰ قرآن کی قسم کھا رہے ہیں جو لکھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں کشادہ اور آنکھ ہیں، آنکھ میں اور آباد کشادہ اور آنکھ میں، یعنی کہ جو کلیئر ہیں، جس کے ورڈ سب کلیئر ہیں، مطلب کلیئر ہے سمجھنے والے کے لیے. اور آباد گھر کی اور اونچی چھت کی اور ابلتے ہوئے دریا کی. اور آباد گھر کی مطلب ہے کہ خوشحال گھروں کی قسم کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ، اونچی چھتوں کی قسم کھاتے ہیں اور ابلتے ہوئے دریاؤں کی. آباد گھر کی مطلب دنیا کی. اللہ تعالیٰ دنیا کی قسم کھا رہے ہیں جو آباد ہے، جس میں طرح طرح کے رنگینیاں چل رہی ہیں. اللہ تعالیٰ بڑی بڑی چیزوں کی قسمیں کھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قسم ہے مجھے ان سب چیزوں کی، اور اونچی چھت کی، کہ آسمان کی اور ابلتے ہوئے دریا کی. کہ سمندر کیسے ٹھاٹھے مار کے چل رہا ہے اور ان کے سمندروں کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آگے کو بڑی بات کریں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کافی سارے قسمیں کھا کے اپنے پوائنٹ دے جانا چاہ رہے ہیں. تو لیٹس لسن. والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين. اللہ کہہ رہے ہیں سب چیزوں قسمیں کھانے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب ابلتے ہوئے دریا کی قسم ہے، کہ سمندر کی قسم جو ٹھاٹھے مار رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوہ طور کی قسم. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس قرآن کی قسم، اس قرآن کے اندر جو لکھا ہوا ہے اتنے کلیئر ورڈ عربی کے، ان کی قسم. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس زمین کی قسم، اس آسمان کی قسم، اس ابلتے ہوئے دریا کی قسم، یعنی کہ چلتے ہوئے پانی کی قسم. کیا قسم تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ بے شک کہ تمہارا پروردگار کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، یعنی کہ قیامت ہو کر رہے گی. یہ سب قسمیں کھا کے اللہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی شک میں نہ رہے، کیونکہ جب انسان قسم کھاتا ہے تو اوبیسلی کسی بڑی چیز کی قسم کھاتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی تو ذات آلریڈی ہی بڑی ہے. اللہ تعالیٰ تو صادق ہے، اللہ تعالیٰ تو اوبیسلی سچے ہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو اپنی بات منانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم انسانوں کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ ہم انسان
اکثر سمجھتے ہیں چھوٹی بات کو نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں کہ بڑی وارننگ آئے گی تب ڈریں گے. تو اللہ تعالیٰ بڑی بڑی چیزوں قسمیں کھا کے آ رہے ہیں کہ قسم ان چیزوں کی کہ میرا عذاب آ کے رہے گا، یعنی کہ جہنم یعنی کہ قیامت آ کے رہے گی، میرا عذاب آ کے رہے گا اور اس کو کوئی روک نہیں سکے گا. اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. جو میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ قیامت آ کے رہے گی، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے. جس دن آسمان لرزنے لگے گا اور پہاڑ اڑنے لگیں گے، اس دن جھٹلانے والے کے لیے خرابی ہے جو خاص باطل میں پڑے کھیل رہے ہیں. طرح کہہ رہے ہیں جس دن قیامت آئے گی اس دن جو ہے آسمان جو ہے لرزنے لگیں گے، یعنی کہ آسمان جو بھی اسٹل ہے. ابھی آسمان یہ بادلوں کی بات نہیں ہو رہی، بادل تو ہوا سے چلتے ہیں، پانی لے کے جاتے ہیں، بارش برساتے ہیں، لیکن آسمان اسٹل ہے. جو بلو ہمیں آسمان نظر آتا ہے وہ اسٹل ہے، وہ ہلتا بھی نہیں ہے، اسٹرانگ ہے، بغیر کسی پلر سے کھڑا ہے. وہ بھی کانپ اٹھے گا، وہ ہلے گا اور پہاڑ اڑنے لگیں گے. جب پہاڑ ہم دیکھتے ہیں کہ مضبوط کھڑے ہیں، یہ روئی کی طرح اڑنے لگیں گے اس دن کے خوف سے. تو کہتے ہیں کہ آسمان ہلے گا، جیسے زلزلہ اس میں آ چکا ہے، اور پہاڑ اڑنے لگیں گے. اس دن جھٹلانے والے کے لیے خرابی ہے کہ جو لوگ جھٹلا رہے ہیں، جو لوگ کفر کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی بات میں، وہ جو جھٹلاتا ہے وہی کافر ہے. کافر کا مطلب یہ ہے کہ جھٹلانے والا، نہ ماننے والا. اللہ کہتے ہیں اس دن ان کے لیے خرابی ہے، اس دن ان کے لیے بربادی ہے. یعنی کہ یہ لوگ ان پر عذاب ثابت ہوگا تو ان کے لیے بربادی ہے. یہ ان کے لیے برا ٹائم ہے وہ جو خوص باطل میں پڑے کھیل رہے ہیں. ایک جو دنیا کی باتوں میں لگ کر جو کہ ختم ہونے والی ہے اس میں کھیل کود مصروف ہے، یعنی کہ اللہ کی طرف مگن نہیں ہے بلکہ شیطان کے بہکاوے میں آ کے اپنی زندگی کے کھیل کود میں مگن ہے. اللہ کی بات کو ٹھکرا رہے ہیں، نہیں مان رہے ہیں، ان کے لیے سخت بربادی ہے. لیٹس کنٹینیو. الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم. تو ایسا کہتے ہیں کہ جو یہ جھوٹ میں لگے ہیں، جو جھٹلاتے ہیں اور دنیاوی کھیل کود میں مگن ہیں، آخرت کو بھول چکے ہیں، جس دن ان کو آتش جہنم کی طرف دھکیل کر لے جائیں گی، یعنی کہ جہنم ان کو کھینچے گی. اور یہی وہ جہنم ہے جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے بولیں گے یہی وہ جہنم ہے جس کو جھوٹ سمجھتے تھے، آج تمہیں یہ طرف کھینچ کے لے کے جا رہی ہے. تو کیا یہ جادو ہے یا تم کو نظر ہی نہیں آتا؟ مطلب ہمارے ہیں کہ یہ سب چیزوں کے بعد تم سمجھتے ہو کہ جو نبی رسالت لے کے آئے ہیں، جو اللہ کا پیغام دے رہے ہیں، کیا یہ جادو ہے کہ تم ویسے ہی اندھے ہو چکے ہو، اس کو دیکھنے کے معذور ہو، دیکھنا چاہتے ہی نہیں؟ اس میں داخل ہو جاؤ اور صبر کرو یا نہ کرو، تمہارے لیے یکساں ہے. جو کام تم کیا کرتے تھے انہی کا تم کو بدل مل رہا ہے. کہ اس دن قیامت والے دن جب ان کو جہنم دکھائی جائے گی، کہا جائے گا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ اصل ہی ہے جو دیکھ رہے ہو. جو دنیا میں تم سچی بات کو جادو سمجھتے تھے، کیا یہ بھی جادو ہے؟ تو اس دن ان کو تم صبر کرو نہ کرو، یعنی کہ تم جانا چاہو یا نہ جانا چاہو، تمہیں دھکیل کر اس میں ضرور پھینکا جائے گا.